بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے سورت سواد۔ تو سواد جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 یعنی کہ 88 آیات۔ تو چلیے اس کا تعارف جو ہے وہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس بنتا ہے جس کا سورت سواد جو ہے اس کا نام کیوں دیا گیا ہے یا کیوں رکھا گیا ہے۔ سورت سواد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حروف سواد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت سواد رکھا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس پہلا سوال آ گیا جی، سورت سواد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے جی سورت سواد کے نازل ہونے کا خاص واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا ہے جی؟ حضرت ابو طالب، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ ان کے پاس ایک وفد کے طور پہ آئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہوں گے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ سواد کی آیات نازل ہوئیں۔ اب آگے ہے جی ہمارے پاس تیسرا سوال، سورۃ سواد کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ سواد کا خلاصہ جو ہے وہ رسالت کا بیان ہے۔ مضامین جس کے دیکھتے ہیں، سورۃ سواد میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت ایوب کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے معجزات کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ اب اس کے علمی و عملی پوائنٹ جو ہے سورۃ سواد کے وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے۔ جب اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑتے ہیں، پڑے ہیں۔ دوسرا ہے جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا۔ ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی قرآن مجید کو سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تدبر یعنی قرآن مجید کی آیات میں گہرا غور و فکر کرنا، اور دوسرا تذکر یعنی کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا۔ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک درجہ جو ہے وہ تدبر ہے، یعنی کہ اس پر غور و فکر کرنا، اور دوسرا ہے تذکر یعنی کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی کو پکارنا چاہیے، وہی مشکلات کو دور فرمانے والا اور شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جنت میں ہوں گی۔
کہ ہمیشہ رہنے والی اور اصل نعمتیں جو ہیں وہ کہاں ہوں گی؟ جنت میں۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کی بددعائیں کریں گے۔ اب اس کی ہم سورۃ صاد جو ہے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں جی۔ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے اسلام کو کہ بے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ہے عبداللہ بن عباس، ابو نواس، ابو طالب، ابو جہل، تو جیم جواب جو ہے وہ درست ہے ابو طالب۔ تیسرا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تذکر، کہ جو اس سے نصیحت لیتے ہیں، دال جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جیم جنت میں، کہ ہمیشہ رہنے والی جو نعمتیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ جنت میں۔ پانچواں ایم سی کیو ہے جی سورۃ صاد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کے اختتام پہ آیا ہے، کہ ہمارے پاس جو اس کا الف جواب ہے وہ درست ہے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے جی مختصر جواب دیجئے، سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی پہلی جز ہم دیکھتے ہیں سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، کہ سورۃ صاد جو ہے اس کا یہ نام کیوں ہے؟ تو ہم نے اس کو جب شروع کیا تھا تو اس کے تعارف کے اندر ہی پڑھا تھا کہ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حروف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس سورۃ صاد کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کا جہاں پہ اختتام ہوا تھا تعارف کا، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ سورۃ صاد کا خلاصہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے، کہ صرف اور صرف اس کے اندر عقیدہ رسالت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس سورۃ صاد کے علمی و عملی نکات میں سے کوئی سے 2 جو ہے وہ آپ تحریر کریں۔ تو ہم اس کے پہلے 2 ہی جو ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چوتھا جو ہے وہ سوال ہے سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصراً بیان کیجئے۔ تو سورۃ صاد کے جو نازل ہونے کا واقعہ ہے وہ ہم نے اس کے تعارف کے نیچے ہی دیکھا تھا کہ اس میں کیا تھا، کہ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا جان، کیا میں نے اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ خاتم النبیین نے فرمایا میں ان کو ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں، میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام کپڑے جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ تو اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ سوال ہے سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیجئے۔ سورۃ صاد پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو آپ اس کا جو ہے وہ تعارف، اس کے مضامین، اس کے جو علمی و عملی نکات ہیں ان کو تفصیلاً لکھیں، تو ہمارے پاس ایک مفصل مضمون بن جاتا ہے جو اس کا 10 نمبر کا ہوگا۔